تو آئیے اب لفظ رمضان کو سمجھتے ہیں۔ رمضان کا جو مادہ اشتقاق ہے رامادا اور رامیدا، اگر اسے رامادا پڑھیں تو یہ ہوگا دارابا یادربو، یعنی رامادا یارمیدو۔ اچھا، لغت میں یہ بھی ناصارا ینصرو سے بھی اسے بیان کیا گیا ہے، رامادا یارمودو۔ اس کا معنی ہوتا ہے باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر خوب کوٹنا۔ اس خوب کوٹنے کی کیفیت کو کہتے ہیں رامادا، اور اسی سے ہے رمضان۔ حکیم کا تو دیکھا ہوگا، حکیم کے پاس کھرل ہوتا ہے، کھرل، اس میں وہ دوائی رکھتا ہے، دوائی رکھ کے اسے پیستا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں رامیدا، اسی سے ہے رمضان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اب دو ہموار تلاش کرو اس مہینے میں، ان دو ہموار میں سے ایک تو روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ ایک پتھر ہے روزہ اور ایک ہے قرآن، اندر ہو تم حالت روزہ میں خوب اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ۔ جب دو پتھر اس خاص چیز کو خوب پیسیں گے پھر اس کے جوہر باہر آئیں گے۔ حکیم بتائے گا دوائی جتنی پیسیں گے اس کے جوہر اتنے باہر آئیں گے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں رامیدا۔ اپنے نفس امارہ کو روزہ اور قرآن کے تابع اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، علائشیں ختم ہو جائیں، قدورتیں دور چلی جائیں، اور اس کے جوہر نکھر کے پورا مومن بن کے سامنے آ جائے۔ اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دس از بیسیکلی منتھ آف ری اسٹارٹ یور سیلف۔ آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو ری اسٹارٹ کرنا ہے۔ ری اسٹارٹ پتہ کب کرتے ہیں؟ موبائل میں جب وائرس آ جائے، زیادہ لوڈ ہو، اس میں وائرس آ جائے، وائرس پھر اسے چلنے نہیں دیتا، پھر ماہر مشورہ دیتا ہے اسے ری اسٹارٹ کرو۔ کمپیوٹر میں جب وائرس آ جائے پھر وہ کمپیوٹر کو چلنے نہیں دیتا، تو پھر ماہر کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر مشورہ دیتا ہے اسے ری اسٹارٹ کرو۔ جب آپ اس ڈیوائس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرو گے سارے وائرس دور ہو جائیں گے۔ رمضان ہے منتھ آف ری اسٹارٹ، ایمان کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے، بندوں کو دوبارہ تیار کر دیتا ہے۔ اور ان کے لگ گئی ہیں، اب یہ سارا سال لگی رہنی چاہیے۔ رامیدا یا رامیدا، رامیدا کا ایک معنی ہم نے کیا دو پتھروں کے درمیان اپنے آپ کو خوب کوٹنا، پیسنا، رامیدا ہے۔ المفردات فی غرائب القرآن، علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا من الرمدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رامیدا پتہ کیا ہے؟ شدت واقع شمسی، سورج کی تیز تپش کو رامیدا کہتے ہیں، سورج کا چمکنا۔ اچھا، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سورج کا بالکل درمیان میں آ جانا، وسط میں آنا، پورے جوبن پہ ہوتا ہے، گرمی پورے جوبن پہ ہوتی ہے، اسے رامیدا کہتے ہیں۔ سورج کی تپش رامیدا، سورج کا درمیان میں آ جانا، وسط میں آنا، رامیدا۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ رامیدۃ الغنم، سورج کی تپش کی وجہ سے بکری کے جگر کا چھلنی ہو جانا، اسے رامیدا کہتے ہیں۔ غام سے جل اٹھنا رامیدا، یعنی گویا معلوم ہوا سورج کی تپش رامیدا، سڑنا رامیدا، جلسنا رامیدا، سورج پورے جوبن پہ آ جائے، اس کیفیت کو رامیدا۔ اچھا، یہ سارے جتنے اقتباسات میں نے پڑھے ہیں ان میں ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، وہ ہے سورج کی تپش، یعنی مرکزی چیز کیا ہے؟ سورج کی تپش۔ یہ تھی لغت۔ اب آئیے ذرا قرآن حکیم میں دیکھیں یہ سورج کا کردار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو ابھارتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، اور وہ بادل پورے آسمان میں پھیل جاتے ہیں۔ مولا پھر اللہ فرماتے ہیں کیف یشاء ویجعلہ کسافا فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر وہ بادل جگہ جگہ پھیل کے نہ اللہ کی رحمت کو بھیجتے ہیں، پھر وہ قطروں کی صورت میں رحمت زمین پہ آتی ہے، آتی ہر جگہ پہ نہیں، کیف یشاء، جہاں اس کی مرضی ہو، ہر جگہ نہیں آتی، جہاں اس کی مرضی ہو وہ پھر رحمت کی بارش زمین پہ آتی ہے۔ تو مولا پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ بارش آتی ہے نا، من عبادہ اذا ہم یستبشرون، تو پھر اللہ کے بندے اس بارش کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بارش ان کے لیے خوشی لے کے آتی ہے۔ اب ذرا رکنا، یہیں پہ رکنا۔ قرآن نے بیان کر دیا ہوائیں، بادل، بادلوں کا پھیلنا، پھر قطروں کا زمین پہ آنا، پھر بندوں کا خوش ہونا۔ یہ بادل کہاں سے آئے ہیں؟ آئے کہاں سے ہیں؟ ٹھہریے میں عرض کرتا ہوں، سائنس نے بھی اسے لکھا ہے اور اس آیت کی تفسیر نے مفسرین نے بھی لکھا ہے
کہ ہوتا یوں ہے کہ سورج کی تپش سمندر پہ جب پڑتی ہے نا تو پھر بخارات کی صورت میں سورج کی تپش پانی کو اٹھاتی ہے. سورج کی تپش رامیدہ، سورج کی تپش ان بخارات کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے پھر ہوائیں انہیں بادلوں کی صورت میں جگہ جگہ لے کے جاتی ہیں. پھر وہ ہوائیں اس بادل کو زمین پہ برساتی ہیں. یہ کون سا پانی ہے؟ وہ سورج کی تپش، وہ سمندر کے بخارات. کام پیچھے سورج نے کیا، کام سورج کی تپش نے کیا. اب آپ نے غور کیا اللہ کی رحمت کے برسنے کے سبب کو رامیدہ کہتے ہیں، اور رامیدہ سے ہے رمضان. گویا معلوم ہوا جب رمضان آ جائے اس کی رحمت آ جاتی ہے. رامیدہ کا پہلا معنی نکلا رحمت. پھر آگے اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں 7 نمبر سورہ ہے، 57 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ جو ہم ہوائیں بھیجتے ہیں نا، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ ہماری طرف سے خوشخبریاں لے کے آتی ہیں. اب یہ ہوائیں خوشخبریاں کہاں سے لے کے آئیں؟ پیچھے ہے سورج کی تپش، پیچھے ہے پانی، پھر بنے بادل، پھر ہواؤں نے خوشخبری دی. یعنی رامیزہ کا دوسرا معنی نکلا اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبریاں. یعنی جب رمضان آ جائے تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں لے کے آتا. فَأَخْرَجْنَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہے جب وہ سورج کی تپش بخارات کے ذریعے وہ ہوائیں وہ جب پانی لے کے آتے ہیں نا، پھر ہم زمین میں سے طرح طرح کے پھل اگاتے ہیں. رونقیں نہ لگ گئیں، یعنی ہم طرح طرح کی رونقیں لگاتے ہیں. یعنی رامیزہ کا دوسرا معنی نکلا رونقیں. رامیزہ کا پہلا معنی نکلا رحمت، رامیزہ کا دوسرا معنی نکلا خوشخبریاں، رامیزہ کا تیسرا معنی نکلا رونقیں. اب آئیے تھوڑا آگے چلیں، پھر سورہ بقرہ کی طرف آؤ بھائی. 2 نمبر سورہ ہے، 164 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل اللہ من السماء ماء، یہ جو اللہ آسمانوں سے پانی بھیجتا ہے نا وہ پیچھے سورج کی تپش ہے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. رامیزہ کا چوتھا معنی نکلا حیات، زندگی. یعنی رامیزہ کا پہلا معنی رحمت، رامیزہ کا دوسرا معنی خوشخبری، رامیزہ کا تیسرا معنی رونقیں، رامیزہ کا چوتھا معنی حیات. اچھا میں عرض کروں یہ پانی مردہ زمین کو زندہ کر رہی ہے، رمضان مردہ ضمیر زندہ کر دیتا ہے. اللہ سورہ ہود میں فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب ہم تم پہ بارش بھیجتے ہیں نا تو مولا پھر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، بیماریاں چلی جاتی ہیں، تندرستیاں آ جاتی ہیں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، ہم تمہیں قوت دیتے ہیں. بارش قوت دیتی ہے، بارش کے پیچھے ہے سورج کی تپش. رامیزہ یعنی رمضان آئے بیماریاں چلی گئی، تندرستیاں آ گئیں. پہلا معنی نکلا رحمت، دوسرا معنی خوشخبری، تیسرا معنی رونقیں، چوتھا معنی حیات، پانچواں معنی جی تندرستی. اب اچھا اسی آیت کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یہ ایسے ہی آیت سورہ نوح میں بھی ہے. اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم استغفار کرو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب غفار ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ آسمانوں سے رحمت کی بارش بھیجتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی دیتا ہے اس کے صدقے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے. مال اس بارش کے بدلے، اس بارش کے طفیل، اولاد نرینہ، بیماریاں ختم. اب آپ نے غور کیا رمضان، رامیزہ، سورج کی تپش، بادل، بارش، آ گیا رحمت آ گئی، آ گیا برکت آ گئی، آ گیا رونق آ گئی، آ گیا مال آ گیا، آ گیا اولاد آ گئی، آ گیا نعمتیں آ گئیں. فالق الاصباح، اللہ فرماتا ہے جب سورج آتا ہے تاریکی پیچھے روشنی آگے. اب آپ نے غور کیا سورج کی تپش کو کہا گیا رامیزہ، یعنی جب رمضان آ جائے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، روشنیاں آ جاتی ہیں. جی 8 معنی میں نے قرآن سے کر دیے، لغت اور قرآن سے. ہاں سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اللہ فرمائے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو تمہیں سورج چلتا نظر آ رہا ہے نا، وہاں سے نکلا اور ادھر آ گیا، یہ میری مینجمنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری مینجمنٹ ہے. جو آپ کی گھڑی پہ 12 بجتے ہیں یہ بعد میں بجتے ہیں، وہاں پہ پہلے بجتے ہیں. وہاں سے پتا چلے گا اب 12 بجے ہوئے ہیں، وہیں سے پتا چلا نا اب یہ اثر پہ ہے 5 ہو گئے ہوں گے. جی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے. آپ نے غور نہیں کیا سورج کی گردش، اللہ فرمایا یہ میری مینجمنٹ ہے. سورج کی تپش ہے رامیزہ. اب رامیزہ کا معنی یہ نکلا ادھر رمضان آ گیا، بندے منظم ہو گئے. سرگی کے وقت سارے اٹھتے ہیں، فجر کے وقت سارے ہی آ جاتے ہیں، ظہر میں بھی پہنچ جاتے ہیں.
اچھا ادھر مغرب کا وقت ہوا، کھانا تیار سامنے، وہ رات کو 10 بجے کھانے والے، وہ صبح 10 بجے ناشتہ کرنے والے، سارے اکٹھے ہو گئے. یعنی رمضان کا ایک معنی نکلا منظم، یعنی گویا معلوم ہوا ادھر رمضان آیا، نبی کی ساری امت منظم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ فرماتا ہے یہ جو سورج ہے نا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میری تقدیر ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا سورج کی تپش. اللہ فرماتا ہے یہ تقدیر ہے، بدل جاتی ہے تقدیر جب آ جاتا ہے رمضان. 10 معنی ہم نے کیے رامی دا کے، اور 10 آیتیں پڑھی اور 10 معنی سامنے آئے. سارا کردار سورج کا ہے کیونکہ سورج کی تپش رامی دا ہے، سارا کردار نکلا سورج کا. اب میں ایک آیت پڑھوں اور نتیجہ عرض کروں. اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ فرماتا ہے سنو، ہم نے سورج کو چاند کو ان کے تابع کیا ہے، ان کے حکم کے تابع ہے. بامرہ اللہ کے امر کے تابع ہے. سورج اور چاند پروردگار کے امر کے تابع ہے. اللہ فرماتا ہے میرا امر ہوتا ہے تو سورج آتا ہے، میرا امر ہوتا ہے تو چاند آتا ہے. ان کے پیچھے امر ہے میرا. مولا امر دینے کے لیے تو زبان چاہیے. پروردگار تو زبان سے پاک ہے. فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تمہیں پتا نہیں جو محمد امر دیتے ہیں وہی تو میرا امر ہے. آپ نے اتنا کردار سورج کا سنا، رامی دا سورج کی تپش ہے. یعنی معلوم ہوا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، پیچھے سورج کی تپش ہے، اسے رمضان اس لیے کہا. اب ذرا دیکھنا پڑے گا یہ سورج کیا ہے، کوئی اس کا بھی تو کردار ہوگا، یہ کرتا کیا ہے. میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ جتنا کردار آپ کو سورج کا نظر آ رہا ہے، 4 معاملے ایسے آئے کہ ان کی وجہ سے اسے حیا کرنا پڑے. ایک معاملہ وہ تھا جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ چلے گئے اوپر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. ادھر ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس نے حیا کیا، یہ طلوع نہیں ہوا. دوسرا وقت تب آیا جب نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکل کے صحن میں آئی نا، اسے حیا کرنا پڑا، اس نے حیا کر دیا. 2 معاملے. تیسرا معاملہ وہ ہوا جب علی کی گود تھی، نبی کی نیند تھی، تو بھی اس نے حیا کیا. چوتھا معاملہ تب ہوا تھا ان کا نوکر، اس نے اذان نہیں پڑھی تھی. جب تک بلال نے اذان نہیں پڑھی یہ طلوع نہیں ہوا. یہ مطلب 4 معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آپ نے غور کر لیا اگر سورج سورج ہے، میرا نبی سورج کا بھی سورج ہے. یعنی اصل ذات تو پھر نبی کی نکلی. یہ مطلب ہے رمضان اگر رحمت ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر خوشخبریاں لاتا ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر برکتیں دیتا ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر تندرستیاں دیتا ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر مال دیتا ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر اولاد نرینہ دیتا ہے، نبی کی نالین کا صدقہ. رمضان اگر روشنیاں دیتا ہے، او یارا جو نبی کا نوکر ہے وہ تو مچل کے سبحان اللہ کہو نے. وجعل القمر فیہن نورا. اللہ فرماتے ہم نے چاند کو نور بنایا. کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا چاند کو نور ماننے والوں. ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی انگلی کا یوں اشارہ کیا تھا، آدھا نور دائیں اور آدھا نور نہیں ہوا. جواب دو. اب آپ نے غور کیا اس کی انگلی نے اس نور کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا یہ نور ہماری ایڑی کے صدقے نور ہے، اصل نور تو ہم ہیں. سورہ تغابن کی آیت ہے. اللہ فرمائے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن بھی نور ہے. اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. اب تو سمجھ گئے وہ کیسے نور ہے. قرآن کو نور ماننے والوں سنو، وہ اس نور کے پیچھے نہیں گئے، نہیں سمجھے. حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے وہ مکے تشریف فرما ہے، نور پیچھے مکے پہنچ رہا ہے. وہ مدینہ تشریف فرما ہے، نور پیچھے مدینہ پہنچ رہا ہے. وہ غاروں میں تشریف فرما ہے، نور پیچھے غاروں میں پہنچ رہا ہے. اگر وہ یاروں میں تشریف فرما ہے، نور پیچھے یاروں میں پہنچ رہا ہے. واقب لا جو پیچھے پیچھے آیا اسے نور مان گئے تو جس کے پیچھے آیا. اب میرے
میرے دوستوں کو سمجھ آئی؟ چاند نور ہے۔ مولا یہ نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے تو اللہ نے فرمایا یہ نور لے جائیں؟ نہ، ایسے نہیں ہوا۔ اچھا حضور حرم کے صحن میں تشریف فرما ہے، جبریل نے کعبے کی چھت پہ رکھا؟ نہ، ایسے بھی نہیں ہوا۔ تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، زہرا کے بابا بولتے تھے، ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا۔ چلو مسئلہ حل ہو گیا، یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے، کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے سونا تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بچہ۔ اچھا اب میں پھر جملہ عرض کروں، ماہ رمضان ہے، اگر یہ نور ہے تو پھر 15 رمضان زہرا کی گود میں آنے والا حسن بھی نور ہے، چاند نور ہے۔ وجعل شمس سراجا، اور یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ روشن چراغ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا شمس سراجا، اس کا معنی ہوتا ہے چمکدار روشنی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چاند ہے نا یہ بھی روشن ہے، یہ جو سورج ہے نا یہ بھی روشن ہے، لیکن چاند کو اللہ نے فرمایا نورا، روشنی، سورج کو اللہ فرمایا شمس سراجا، دن کی چمکدار روشنی۔ سورج ہے دن میں چمکنے والا، رات نہیں، چاند ہے رات میں چمکنے والا، دن نہیں۔ باری آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے میرا نبی تو سراجا منیرا ہے۔ اب ذرا اسے سمجھنا، سورج ہے شمس سراجا، دن کی روشنی، دن کا نور، دن کی روشنی۔ اگر اللہ نبی کو فرماتا شمس منیرا تو پھر لوگوں نے کہنا تھا ان کا نبی تو دن کی روشنی ہے، رات کا نبی پھر کوئی اور ہوگا، یہ تو صرف دن کا نور ہے، رات کا تو نہ ہوا۔ اچھا چراغ کا معنی ہوتا ہے مصباح، کیا کہتے ہیں؟ مصباح، مصباح کہتے ہیں رات کا نور۔ اگر اللہ فرماتا مصباح منیرا تو پھر لوگوں نے کہنا تھا یہ تو رات کی روشنی ہے، تو پھر دن والا نور اور ہے۔ نہ اللہ نے یہ فرمایا مصباح منیرا، نہ اللہ نے یہ فرمایا شمس منیرا۔ اگر فرماتا شمس منیرا تو پھر صرف دن کا سورج ہونا تھا، اگر فرماتا مصباح منیرا تو پھر رات کی روشنی ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا سراج منیرا، سراج کہتے ہیں جو دن کا نور بھی ہو رات کا نور بھی ہو۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور تم تو ایک سورج دیکھ رہے ہو، میرا محمد دن کا بھی سورج ہے، تم ایک چاند دیکھ رہے ہو، میرا نبی رات کا بھی چاند ہے۔ ایدہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں میرا نبی سورج کا بھی سورج ہے، میرا نبی چاند کا بھی چاند ہے۔